हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वन नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तमाम किस्म की तारीफ़ात और हम्दो सना अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जो तमाम कायनात के खालिक, मालिक और राज़िक हैं, जो अपने बंदों पर बेशुमार इनामात करने वाले हैं, जो हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगे, न जिनकी ज़ात में कोई शरीक है न जिनकी सिफ़ात में कोई शरीक है। हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर के जिनका नाम नामी और इसमें गरामी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्हें तमाम कायनात का हादी, रहनुमा, मुक़्तदा, पेशवा, रहबर, इमाम बना कर भेजा गया और जिनके क़ल्ब अत्हर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी आखिरी किताब हमीद को नाज़िल फरमाया। हम्दो सना और दुरूद व सलाम के बाद लाखों रहमतें हों आपके सहाबा पर, उम्मत के अदीबों, शहीदों, वाइदीन, मुबल्लगीन, मुसन्निफ़ीन, मुहद्दिसीन पर कि जिनकी वजह से इस्लाम ठीक और मुकम्मल हालत में हम तक पहुँचा। नमाज़ जुमा का जो सुन्नत तरीक़ा है वो खड़े होकर पढ़ाने का है। अल्लाह के फ़ज़ल से तबीयत बहुत बेहतर है। सब साथी दुआ करें अल्लाह ताला मुकम्मल शिफ़ाए कामिला आजिला दे। इंशाअल्लाह अगला जुमा उम्मीद है कि आपके सामने खड़ा होकर ज़रूर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, पिछले खुतबे के अंदर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के चंद नए मफ़ाहीम आपके सामने रख रहे थे कि वही की जो दो किस्में हैं, आज आपने ये बात बड़ी तवज्जो से सुननी है, क्योंकि सीरत के अंदर हम इस बाब पे पहुंच चुके हैं कि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। सुबहान के साथ, सुबहानल्लज़ी के साथ ये आयत शुरू हुई। गोया इसके अंदर जो बात बयान अल्लाह करने लगा, ये बड़ी एक अजाबत वाली बात है। गुज़िश्ता खुतबे में आपके सामने ये बात रख दी। अगर ये सारे का सारा वाक़या ख्वाब में हुआ होता, ना कुफ़ारे मक्का इनकार करते, ना कुरैश मक्का इनकार करते, जागती आंखों के साथ, रूह व बदन के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा भी हुआ और मेराज भी हुआ। इसरा और मेराज में फ़र्क क्या है? इसरा में मुराद ये है कि खाना काबा से जो मस्जिद अक्सा का सफ़र है, इसको इसरा कहते हैं कि रात रात में जो सारी सैर की, ये इसरा है। और मेराज किसको कहते हैं कि फिर बैतुल मुक़द्दस से आसमानों की तरफ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम को अपनी तरफ बुलाया, ये मेराज है। ये इसरा और मेराज में जो लफ्ज़ी और इस्तिलाही फ़र्क है, ये आपके सामने रखा है। अब जो इनकार हदीस करने वाले हैं वो इस आयत का भी इनकार करते हैं। आपके सामने गुज़िश्ता खुतबे में रखा कि पहली वही का भी इनकार कर दिया, गामदी साहब ने तो गारे हिरा का भी इनकार कर दिया, वर्का बिन नौफल का भी इनकार कर दिया, अम्मी हदीजा के सारे वाक़यात का इनकार कर दिया। किस बुनियाद के ऊपर? अकल की बुनियाद के ऊपर, राय की बुनियाद के ऊपर। अब बंदा इन्हीं से पूछ ले कि इस आयत का जो इनकार करते और कहते, पता क्या मुनकिरीन हदीस, कि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा से जो मुराद है कि रातों रात खाना काबा से मस्जिद हराम से जो मस्जिद अक़सा गए, वो मस्जिद अक़सा से क्या मुराद मुनकर हदीस लेता है? मस्जिदुन नबवी। बंदा उनसे अकली सवाल ही पूछ ले कि अगर मस्जिदुन नबवी ही मुराद लेते हो तो इस आयत के अंदर मस्जिद हराम से जो मस्जिदुन नबवी का सफ़र रातों रात अल्लाह कह रहा है, उस दौर में तो ये भी सफ़र 3 दिन का था, ये कैसे रात में हो गया? और फिर जो हिजरत है वो रात के किसी पहर में नहीं हुई, दिन दिहाड़े चिलचिलाती धूप में हुई है। और फिर जिस वक़्त हिजरत हुई है, इजमाए उम्मत है, तारीख़दान भी मुत्तफ़िक है कि मस्जिदुन नबवी मौजूद ही नहीं थी। मस्जिद नबी कब बनी? नबी करीम की हिजरत के बाद। तो अकल और मंतक के भी खिलाफ है इनकार हदीस। यानी ये कहते हैं रातों रात मस्जिद हराम से कहाँ गए थे? मस्जिद नबी। मस्जिद नबी तो बनी नहीं थी। खैर, इसके बेशुमार दलाइल हैं। आज आपने जिस बात को हमने गुज़िश्ता खुतबे से शुरू किया था उसको मुकम्मल करके इंशाअल्लाह इस वाक़े की तरफ आएंगे। पहली बात जो आपके सामने रखी थी कि किताबुल्लाह से मुराद, आपने अपना अकीदा दुरुस्त करना है। किताबुल्लाह से मुराद कभी कुरान भी होता है
اور کبھی کتاب اللہ سے مراد پورا دین ہوتا ہے، اور دین پورا کیا ہے؟ وحی کی دونوں قسمیں۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کو منکر حدیث نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے، ذاتی اجتہاد، ذاتی فیصلے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے نہیں ہے، ذاتی فیصلے نہیں ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی کے اوپر اللہ رب العزت کا ایسا چیک اینڈ بیلنس موجود ہے کہ اگر ان کی بات ہی مان لی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر اپروو کیا وہ وہی بن گئے، اور جو اپروو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آیتیں نازل کر دی، وحی کو نازل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ یہ کہتے ہیں جی محمد بن عبداللہ الگ زندگی ہے اور محمد الرسول اللہ الگ زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، کتاب اللہ دین کے مجموعے کا نام ہے جس کے اندر قرآن بھی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے۔ اس کی دو مثالیں گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھ دی تھی، ایک قرآن سے اور ایک حدیث سے۔ آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت عائشہ، ان کی ایک سہیلی ہیں بریرہ، سنا ہوگا اپنے نام۔ سہیلیوں کو سہیلیوں سے پیار ہوتا ہے۔ امی عائشہ کیا چاہتی ہیں؟ بریرہ آزاد ہو جائے۔ وہ کہتی ہیں جاؤ مکاتبت کر لو، لکھت پڑھت کر لو، تمہیں جو آزاد کرنے کا تمہارے سے جو معاوضہ مانگتے ہیں میں عائشہ ادا کر دیتی ہوں۔ یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصر یہ بریرہ گئیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیجئے، لیکن ولا کی نسبت، جس کو اردو میں اولا بھی کہتے ہیں، وہ ہماری طرف رہے گی، وہ ہماری طرف رہے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ایک لمبی چوڑی فقہی بحث ہے۔ جو بات آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے جو اس حدیث میں ہے، ویسے تو اس کے دیگر معنی اور مفہوم بھی ہیں۔ اس حدیث میں جو اس کا معنی لیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں پیسے دو لیکن ولا کی نسبت ہماری طرف رہے گی۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر سببی یا نسبی، آپ کو پتہ وراثت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، اگر بریرہ کا کوئی وارث لیگل، آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں، دنیا میں موجود نہ ہوا اور بریرہ فوت ہو گئی، ان کی ساری جائیداد دوبارہ جنہوں نے آزاد کیا ہے ان کی طرف لوٹ جائے گی۔ اس کو انہوں نے شرط بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ آیا۔ اب یہاں پہ حقیقی طور پہ ولا کی نسبت ان کی طرف نہیں تھی ہونی چاہیے، کیونکہ آزاد کون کروا رہا ہے؟ حضرت عائشہ۔ جو آزاد کروا رہا ہے، جو پیسے خرچ کر رہا ہے غلام کے لیے یا لونڈی کے لیے آزاد کروانے کے لیے، اگر بالفرض وہ بندہ یا عورت مر جائے تو اس کا وارث تو وہ ہوگا جس نے آزاد کروایا۔ ایک عام عقلی منطقی بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے امی عائشہ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ امی عائشہ نے سارا واقعہ رسول اللہ کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی میں آ گئے، لوگوں کو اکٹھا کیا اور کیا کہا؟ ما بال اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث عقیدہ بدلنے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسی شرطیں لگا رہے ہیں، ایسی شرطیں لگا رہے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہیں۔ کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل۔ رسول اللہ نے کہا ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے وہ باطل ہے۔ اب یہاں پہ رکنا ہے، غور کرنا ہے، کتاب اللہ سے مراد منکر حدیث جو صرف قرآن لیتا ہے ہر جگہ پہ ہی وہ اس بات کا جواب دے رسول اللہ اب قرآن کو اگر یہ قرآن بیان کرنے لگے ہیں اور کتاب اللہ کی شرط بیان کرنے لگے ہیں تو یہ آیت قرآن سے نکال کر دکھائیں۔ رسول اللہ نے کہا ان الولا لمن آتکا، قرآن میں بقول تمہارے اور کتاب اللہ میں بقول ہمارے۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ کتاب اللہ میں شرط یہ ہے ان الولا لمن آتکا، ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کروائے گا۔ اٹھائیے پورا قرآن، یہ قرآن پاک کی کس آیت میں موجود ہے؟ ان الولا لمن آتکا، دکھا دیجئے۔ اگر کتاب اللہ کو قرآن اور حدیث کا مجموعہ مان لو گے آپ کو یہ شرط کتاب اللہ سے مل جائے گی، ورنہ
खाली कुरान से ये शर्त आपको नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, ये भी अजीब मुगालता है। ये सहाबा का मनहज भी नहीं था, ताबईन का मनहज भी नहीं था, तबा ताबीन का भी नहीं था, मुहद्दिसीन का भी नहीं था। अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात समझे, गौर करे। अबू जुहैफा हजरत अली के पास आए और आके कहने लगे, हल इंदकुम शैउम मिनल वही मा लैसा फिल कुरआन। सुभान अल्लाह। हल इंदकुम शैउम मिनल वही मा लैसा फिल कुरआन। ए अली, क्या आपके पास वही का कोई ऐसा नुस्खा मौजूद है जो कुरान पाक में ना हो? पूछने वाले का अकीदा भी ये है कि कुरान के अलावा भी कोई शय वही है, और जिससे पूछा जा रहा है उसने भी अबू जैफा को ये नहीं कहा, अबू जैफा तेरा दिमाग खराब है, क्या कुरान के अलावा भी कोई शय वही हो सकती है? दोनों का अकीदा एक है। हजरत अली कहते हैं, मा इंदना शैउम मिनल वही मा लैसा फिल कुरान इल्ला हादिही सहीफा। मेरे पास वही के दो नुस्खे हैं, एक कुरान है और एक ये सहीफा है। उठाइए हदीस की किताबें, इस सहीफे में क्या है? वही कुछ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहे, हजरत अली नोट करते रहे। क्या मतलब? वही की दो किस्में हैं, एक रसूलुल्लाह का फरमान और एक कलामुल्लाह। अगर कोई बंदा ये समझता है कि वही सिर्फ कुरान है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं वो किसी भी मसले को सही तौर पे नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। बताइए, कुरान पाक खाली अगर वही है और प्रैक्टिकल नहीं है, कुरान पाक हकीकत में थ्योरी है, प्रैक्टिकल रसूलुल्लाह की जात है। क्यों? लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़िला इलैहिम। अल्लाह कह रहा है, मैं कह रहा हूं, मौलवी कह रहा है, अल्लाह कह रहा है ये कुरान आपके ऊपर नाजिल किया ताकि आप लोगों को खोल खोल कर बयान करें ये जो थ्योरी नाजिल हुई है इसका प्रैक्टिकल क्या है। अल्लाह कह रहा है, मौलवी नहीं कह रहा। उठाइए कुरान, 5 नमाजें तेरे और मेरे पे फर्ज की गई हैं, दिखा दीजिए कुरान से। ये जो नमाजों की रखते हैं बगैर वही के, बगैर रसूलुल्लाह की हदीस के, दिखा दीजिए कहां पे हैं। ये सजदा किसको कहते हैं, ये रकू किसको कहते हैं, ये बात मैं आपके सामने आगे रखूंगा। लेकिन एक जुज़वी बात है, हजरत मरियम को जब अल्लाह ताला सजदे और रकू का हुक्म दे रहा है तो क्या कह रहा है? वस्जुदी वरकाई, वस्जुदी वरकाई। खाली कुरान से नमाज समझने का दावा करने वाले, ठीक है ये एक अमूमी कुलिया है कि अल्लाह जहां से इब्तिदा करे वहां से इब्तिदा होती है। तो अब बताइए, अल्लाह तो मरियम को कह रहा है वस्जुदी वरकाई, इब्तिदा कहां से कर रहा है? सजदे से। सजदा रकू से पहले होना चाहिए मुनकरे हदीस के नजदीक, क्योंकि सजदे का हुक्म पहले आ रहा है। पता ही नहीं लग सकता हदीस के बगैर, एमी हम लोगों को मुगालता लगा कि हजरत उमर ने कह दिया था हस्बुना किताबुल्लाह, मेरे लिए कुरान काफी है। हजरत उमर ने हस्बुना किताबुल्लाह खाली कुरान के लिए नहीं था कहा, बल्कि दीन के लिए कहा था, हमारे लिए कुरान और सुन्नत काफी है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इसी बुखारी शरीफ के अंदर जहां पे हस्बुना किताबुल्लाह मुनकरे हदीस पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाता है कि हजरत उमर ने कह दिया था हस्बुना किताबुल्लाह, इससे मुराद सिर्फ कुरान है। अगर मुनकरे हदीस गामदी साहब इससे मुराद सिर्फ कुरान है तो आगे भी तो चलिए, इसी बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है कि हजरत उमर ने कहा था अर्रज्मु फी किताबिल्लाहि हक, अर्रज्मु फी किताबिल्लाहि हक। बताइए, अगर किताबुल्लाह से मुराद हजरत उमर सिर्फ कुरान लेते थे तो कुरान पाक से ये आयत निकाल के दिखा दीजिए कि अगर शादीशुदा बंदा ज़ना करे तो उसको संसार कर दिया जाएगा। कहाँ है? एक जगह अपनी मर्जी से मफहूम ले लिया, दूसरी जगह जब बात आई तो बात बदल दीजिए। ये अजीब मुनकरीन हदीस का तर्ज अमल। अच्छा, दावे, फिर दावे पे दावा, दावे पे दावा। सारे अवामिर कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं जी, सारे अवामिर। इस बात के ऊपर आपने गौर करना, सारे अहकामात कुरान पाक के अंदर हैं। सारे नवाही, नवाही किसको कहते हैं? जो मना किए गए हों।
अवामिर किन को कहते हैं? जिनका हुक्म दिया हो। सारे हुक्म कुरान में मौजूद हैं, सारे नवाही कुरान में मौजूद हैं। मैं आपके सामने चंद सवाल रखता हूं जो आपने याद करने हैं, ताकि इनकार हदीस का जो असर हाज़िर में बहुत बड़ा फितना है, ये बहुत बड़ा फितना है मेरे भाइयों, क्योंकि दीन का हुलिया बिगाड़ दिया। दीन समझ ही नहीं आ सकता रसूलुल्लाह की हदीस के बगैर, दीन का तसव्वुर ही नहीं रसूलुल्लाह की हदीस के बगैर, और अमल की कबूलियत ही नहीं हदीस के बगैर। अमल साले वही है जिसके ऊपर मोहरे नबूवत हो, उसके अलावा कोई अमल साले नहीं। तू नमाज वह वैसे पढ़ेगा जैसे रसूलुल्लाह ने कहा, वरना सलात का मतलब दुआ भी है, सलात का मतलब दुरूद भेजना भी है। सलात की जो कफियत, जो 5 वक़्त फर्ज है, अगर तू रसूलुल्लाह के मुताबिक उस तरह रखते नहीं पढ़ रहा, रुकू और सजदे नहीं कर रहा, तेरी नमाज कबूल ही नहीं। सुन्नत के बगैर इस्लाम का तसव्वुर ही नहीं, सुन्नत के बगैर इस्लाम समझ नहीं आ सकता, सुन्नत के बगैर अमल कबूल नहीं हो सकता। ये तीनों बातें ज़हन नशीन रखें। मैं आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें रखना चाहता हूं, आपने उसके ऊपर गौर करना है। ये जो मुनकिरीन हदीस है, ये कहते हैं सारे अवामिर कहां पे हैं? कुरान पाक में। आप मुनकिरीन हदीस से पूछिए सजदा किस कैफियत का नाम है, सजदा किस कैफियत का नाम है, वो आपके सामने एक हदीस पेश करेंगे। चाहिए तो ये था कि कुरान पेश करते, वो आपके सामने एक हदीस पेश करेंगे, और वही हदीस मैं आपके सामने पेश करता हूं। सजदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कैफियत का नाम है, अल्फाज के ऊपर गौर करना है। उमिरतु 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 अन अस्जुदा अला सबअती आज़ुमिन। रसूलुल्लाह ने कहा सजदा इस कैफियत का नाम है कि मुझे हुक्म दिया गया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया। यहां पे ही रुक जाइए, यहां पे रुक जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देने वाली जात कौन हो सकती है? बताइए। क्या मखलूकात में से, क्या सहाबा में से किसी ने रसूलुल्लाह को हुक्म दिया है? किसने हुक्म दिया है? अल्लाह ने। बात क्लियर होगी, किसने हुक्म दिया है? अल्लाह ने। उमिरतु अन अस्जुदा, आगे रसूलुल्लाह सजदे की कैफियत बयान कर रहे हैं कि मुझे हुक्म दिया गया है अल्लाह की तरफ से कि सजदा इस कैफियत का नाम है कि 7 हड्डियां अल्लाह के सामने जमीन बोस हुई हों। 7 हड्डियां, 2 पाँव की, 2 घुटनों की, 2 हाथों की, एक ये पूरी हड्डी अल्लाह के सामने जमीन बोस हुई हों। मुनकर हदीस भी यही कहता है कि सजदा इस कैफियत का नाम है। अब उनसे सवाल आपने करना है। उमिरतु, रसूलुल्लाह कह रहे हैं मुझे हुक्म दिया गया, अन अस्जुदा अला सबअती आज़ुमिन। अगर सारे हुक्म कुरान पाक के अंदर मौजूद हैं, उठाइए कुरान, ये किस सूरत की आयत है? दिखा दीजिए, ये किस सूरत की आयत है? ये हदीस है, ये रसूलुल्लाह का फरमान है, और रसूलुल्लाह का फरमान भी वही है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। रसूलुल्लाह अपनी मर्जी से कलाम करते ही नहीं, जब भी बोलते हैं वो अल्लाह की वही होती है। और बिलफर्ज जो तूने फलसफा बनाया हुआ है, रसूलुल्लाह की बाद वाक़यात बयान करते हैं ऐसा हुआ, तो अल्लाह ताला ने उसकी इस्लाह कर दी। अगली बात सुनिए, यह तो था अवामिर के बारे में, अब नवाही का भी सुन लीजिए जिनसे मना किया गया। मुनकिर हदीस ये फलसफा पेश करता है कि सारे नवाही, सारी मुमानियतें कहां पे हैं? कुरान में। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नुहीतु, क्या कहते हैं? नुहीतु। आप ये लफ्ज तो याद कर सकते हैं ना, उमिरतु का और नुहीतु का। नुहीतु अन अक़रा अल कुरआना राकिअन औ साजिदा। बताइए, रसूलुल्लाह कह रहे हैं मैं मना किया गया हूं। कौन मना कर सकता है रसूलुल्लाह को? मखलूकात में कोई मना कर सकता? किसी की जुर्रत है कि रसूलुल्लाह को मना करे? नुहीतु, रसूलुल्लाह कह रहे हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया गया हूं कि रकू और सजदे में कुरान पाक की तिलावत करूं। मैं मुनकिर हदीस से यह सवाल करता हूं, गामदी साहब, यह कुरान पाक की कौन सी आयत है जहां पे यह लिखा है कि रकू और सजदे में कुरान पाक की तिलावत ममनू है? नहीं बता सकते। हदीस के बगैर दीन मुकम्मल नहीं है।
آگے چلیے، اس کے دلائل 20 ہیں، لیکن میں آپ کو وہ بتلا رہا ہوں جو آپ یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے، آپ کا اور ہمارا منہج سیدھا ہو جائے، درست ہو جائے۔ یہ جو دور حاضر میں سیکولرزم، لبرلزم، یہ سارے کے سارے ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جو دین کی بنیادوں کے اوپر حملہ کریں، دین کی جڑ ہی کاٹ دی۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آپ قرآن پاک کی اس آیت کو جانتے ہیں، مفہوم بھی آپ کو پتہ ہے۔ عبداللہ ابن ابی کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کر دی کہ آج کے بعد ان کا جنازہ نہیں پڑھانا، ان میں سے کوئی مر جائے اس کی قبر پہ نہیں جانا۔ یہ آیت تو قرآن پاک میں موجود ہے غامدی صاحب، یہ نہیں کی آیت موجود ہے، صرف منافقین کے بارے میں اسپیسیفک۔ آپ بتائیے اگر سارے اوامر قرآن پاک میں ہیں تو جنازے کا حکم قرآن پاک میں کہاں ہے؟ عام مومنوں کا جنازہ پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں کہاں ہے؟ دکھا دیجئے، نہیں دکھا سکتے۔ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، یہ حکم کہاں پہ ہے قرآن پاک میں؟ بھینس کی کتنی ہے، گائے کی کتنی ہے، پیسوں کی کتنی ہے، یہ قرآن پاک میں کہاں ہے؟ قرآن پاک میں عمرہ اور حج کا ذکر تو موجود ہے، حج کس چیز کو کہتے ہیں، عمرہ کس چیز کو کہتے ہیں، عمرے کی کیا عادات ہیں، عمرے میں کیا کرنا ہے، حج میں کیا کیا کرنا ہے، یہ احکامات بتائیے قرآن پاک میں کہاں ہیں؟ جب تک آپ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے گیا کہ اس قرآن پاک کی تشریح کر کے امت کو بتا دے، رہتی دنیا تک ان کا اسوہ، ان کی زندگی امت کے لیے نمونہ بن جائے۔ اللہ سیف کر کے مجھے اور تجھے دے کر گیا ہے، اور اللہ نے اگر سیف نہ کیا ہوتا تو میرے اور تجھ سے مطالبہ ہی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے، رسول اللہ کی صبح کے مطابق چلو، شام کے مطابق چلو، نماز ویسے پڑھو، عمرہ ویسے کرو، حج ویسے کرو، اور منکر حدیث کہتا ہے ان میں سے کوئی عمل مفعول ہی نہیں۔ معاذ اللہ، یہ دین کا بیڑا غرق کرنے والی بات ہے میرے بھائیوں، یہ دین کا جنازہ نکالنے والی بات ہے۔ اپنی رائے سے، غامدی صاحب کی رائے سے قرآن اور قرآن کو سمجھنا ہے، کسی امتی کی رائے سے قرآن کو سمجھنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، نبیوں کے بعد امت کے اندر سب سے بڑا فقیہ اگر کوئی تھا تو ابو بکر تھا۔ اگر انہوں نے بھی قرآن پاک کو براہ راست حدیث کے بغیر سمجھنے کی کوشش کی، غلطی لگ گئی۔ یعنی اگر حضرت ابو بکر من یعمل سوءا یجزا بہ، جب یہ آیت اتری رونا شروع ہو گئے، جو کوئی برا عمل کرے گا اس کو بدلہ ملے گا۔ اے اللہ کے رسول، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم میں سے ہر ایک سے غلطی تو ہوتی ہے، ہر عمل کا بدلہ ہے۔ رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گیا، ابو بکر تو نے کیا سمجھا؟ الست تمرض الست تحزن، اور تو مومن ہے، تجھے غم نہیں آتا ہے تو تیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا تو مریض نہیں بنتا ہوں تو تیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر اگر حضرت ابو بکر بھی قرآن پاک کو براہ راست یہ کہتا ہے، اب کیا بندہ کہ عربی کے ساتھ، لغت کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ سمجھا جا سکتا ہوتا تو صحابہ وہ پہلے تھے جن کو سب سے آسانی سے یہ بات سمجھ آ جاتی۔ اور حضرت عمر کا مشہور واقعہ ہے، دہرائی کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے حضرت عمر کو کہنے لگا کہ اے عمر، یہ قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے ہے، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تمہارے پہ کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو قصر کرو، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، قرآن پاک میں یہ شرط ہے قصر کی، اگر تمہیں کافروں کے فتنے کا یعنی کافروں کے حملے کا خطرہ ہو۔ اٹھائیے پورا قرآن پاک، آج جو سفر میں اور تم قصر کرتے ہیں، اٹھائیے قرآن پاک کی کون سی آیت ہے، وہ کہیں گے یہ آیت ہے، اس آیت میں تو یہ لکھا ہے۔ اگر صرف لغت سے دین سمجھ آتا ہوتا تو یہ بندہ آ کے حضرت عمر سے بحث کر رہا ہوتا۔ حضرت عمر کو آ کے کہہ رہا ہے اب تو ہماری ریاست سٹیبل ہو گئی ہے، اب تو ہماری ریاست پھیل گئی ہے، اب ہمیں کفار کے حملے کا خطرہ نہیں ہے، اب نماز قصر کے اوپر آپ پابندی لگا دیں، آپ حاکم ہیں۔ حضرت عمر نے جواب میں کیا کہا؟ عجبت مما عجبتا، عجبت مما عجبتا،
یہ کیفیت تو رسول اللہ کے دور میں ہی پیدا ہو گئی تھی، ریاست کافی پھیل چکی تھی۔ جس بات پہ تو نے تعجب کا اظہار کیا، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا۔ بتائیے، نبیوں کے بعد کائنات کا سب سے بڑا فقیہ ابو بکر براہ راست رضی اللہ، قرآن سمجھنے کی کوشش کرے، اپنی رائے سے غلطی کا امکان۔ اس کے بعد کائنات کے اندر ابو بکر کے بعد سب سے بڑا فقیہ اور عالم عمر اپنی رائے سے قرآن پاک کو سمجھ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ عجبت مما عجبتا، میں نے بھی ایسے ہی سمجھا تھا قرآن کو جیسے تو نے سمجھا، اور میں رسول اللہ کے پاس قرآن کو لے کے چلا گیا۔ میں نے رسول اللہ کو کہا کہ اب تو کافروں کے حملے کا اس طرح خطرہ نہیں رہا، اب نماز قصر ختم کر دی جیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، کہا یہ اللہ کا صدقہ ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقے کو قبول کر چکا ہوں، میں قصر کرتا ہوں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ رب العزت لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، رسول اللہ نے تشریح کرنی آیات کی۔ عدی بن حاتم، پتہ ہے آپ کو، جناب عدی بن حاتم، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہ قرآن پاک کی آیت اتری تو عدی بن حاتم نے، آپ غامدی صاحب ذرا غور کریں، اللہ آپ کو بھی ہدایت دے، اگر لغت کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھنا ہوتا اور حق ہوتا تو صحابہ کا ہوتا، جو عربی دان بھی تھے، جو رسول اللہ کے شاگرد بھی تھے، جو سب سے بڑے فقیہ اور محدث بھی تھے۔ عدی بن حاتم قرآن پاک کی اس آیت کے اترنے کے بعد کیا عمل کر رہے اپنے سرانے؟ ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا، حیط الابیض سے سفید دھاگا اور حیط الاسود سے کالا دھاگا سرانے کے اوپر رکھ کے بیٹھے ہوئے، ساری رات غور کرتے رہے کہ جب سفید دھاگے کی سفیدی نظر آئے گی اور کالے دھاگے کی کالک نظر آئے گی تب تک میں کھاتا پیتا رہوں گا۔ کیا ہوا؟ کافی سورج نکل آیا، تب دونوں میں فرق واضح ہوا، رسول اللہ کے پاس چلے آئے، رسول اللہ کو آگے کہا یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے، یہ قرآن کی آیت اتری تھی، میں نے اس کے مطابق عمل کیا، یہ تو بڑا لمبا چوڑا وقت ہے۔ رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے، کہا عدی تو نے قرآن کو کیا سمجھا؟ خیط الابیض سے مراد دن کا اجالا تھا اور خیط الابیض سے مراد رات کی تاریکی تھی، جب آپس میں مل جائیں، یہ قرآن کا مفہوم تھا، یہ قرآن پاک کا ترجمہ۔ صحابہ براہ راست، اور یہ تو چلو انفرادی صحابہ کی بات کی، انفرادی کی بات کر رہا ہوں نا، سارے صحابہ ایک دن آگے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، قرآن پاک کی آپ نے بھی آیت سنی ہوئی ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، اے اللہ کے رسول یہ قرآن پاک میں کیا آیت نازل ہو گئی ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی ایسا ہے، لم یلبسوا، کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرے؟ چلو غیروں کی جانوں پہ ظلم تو نہ کرنے والا ہوگا، اپنی جان پہ ظلم تو ہر کوئی کر لیتا ہے، کبھی گناہ کر لیا، کبھی حد سے زیادہ مشقت کر لی۔ رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے، وہ تو انفرادی صحابہ کا قول تھا، یہاں پہ صحابہ کی پوری جماعت آ رہی ہے۔ غامدی صاحب اگر رائے کو ماننا ہوتا، اللہ کی قسم ابو بکر کی رائے آپ کی رائے سے افضل ہوتی، عمر کی رائے آپ کی رائے سے افضل ہوتی، عدی بن حاتم کی رائے آپ کی رائے سے افضل ہوتی۔ یہ سارے صحابہ ایک ہی رائے لے کے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور میرے صحابہ تم نے قرآن پاک کو کیا سمجھا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہاں پہ یہ جو ایمان کے ساتھ ظلم کرنے کی بات آئی ہے نا، اس سے مراد شرک ہے۔ یہ رسول اللہ کا حق ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ حق رسول اللہ کا ہے کہ وہ قرآن پاک کو بیان کریں۔ غامدی کہتا ہے نہیں میری تفسیر پڑھ لو پورا دین سمجھ آ جائے گا، اسی طرح پرویزی گزرا، اسی طرح چکڑالوی گزرا، ہماری تفسیریں پڑھو پھر جو قرآن سمجھ آئے گا۔ رسول اللہ کی تفسیر نہ پڑھی جائے، ان لوگوں کی امتیوں کی تفسیریں پڑھی جائے۔ میرے بھائیوں، رائے، اور یہ تو صحابہ تھے نا، رائے اتنا بڑا فتنہ ہے، اللہ کی قسم، رائے اگر وحی کے تابع نہ ہو، رائے وحی کے تابع نہ ہو تو ابلیسیت اور شیطانیت وجود میں آتی ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک میں ذکر انا خیر منہ، انا، شیطان ابلیس وہ پہلا تھا جس نے وحی کے سامنے، وحی اللہ کا حکم، وحی کے سامنے کیا کہا؟ آنا، میری رائے، میری عقل، میری فہم و فراست۔ جب انا آ جائے، جب رائے آ جائے، رائے وحی کے تابع رہے گی تو ہدایت پہ رہے گی۔
لیکن جب اپنی عقل کو انسان کہے گا کہ بس میں ہی کل عقل، یہی واقعہ، یہ تو صحابہ کا تھا۔ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے جمعے واقعہ اسراء و معراج کو شروع کیا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں، اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے آپ نے اپنا منہج بھی تو درست کرنا ہے کہ نہیں؟ آپ جب تک یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے کہ دین قرآن و حدیث کا نام ہے، آپ دین کے اوپر کسی عمل کے اوپر پورے نہیں اتر سکتے۔ حضرت امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا مسجد النبوی کی بڑی فضیلت ہے۔ جی فضیلت ہے، مسجد النبوی کی فضائل آپ کو پتہ ہیں۔ مسجد النبوی میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے۔ وہاں پہ ایک ایسا ٹکڑا ہے جو رسول اللہ کے گھر اور ممبر کے درمیان آسمان سے نازل ہوا ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے ایک احاطے کے اندر، اور مدینہ وہ ہے جہاں پہ طاعون نہیں آ سکتا، جہاں پہ دجال نہیں آ سکتا۔ وہ بندہ امام مالک کے پاس آ کے کہتا ہے میں ذی الخلیفہ کے مقام سے احرام نہیں باندھوں گا۔ کیوں؟ میری رائے میں ذی الخلیفہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، میری رائے میں ذی الخلیفہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور اصل فضائل تو مسجد النبوی کی ہیں، مدینہ کے ہیں۔ میں احرام کی نیت کروں گا مسجد النبوی سے کروں گا۔ امام مالک نے کہا فتنے میں مبتلا ہو گیا تو، فتنے سے بعد آ جا۔ کہا میں کیسے فتنے میں مبتلا ہوں؟ دلائل دے رہا یہی کہ مدینہ کی فضیلت، مسجد النبوی کی فضیلت۔ کہا یہ جو تو اپنی رائے لڑا رہا ہے، کیا رسول اللہ کو مسجد النبوی کی یہ فضیلت نہیں تھی پتا؟ کیا مدینہ کی یہ فضیلت نہیں تھی پتا؟ کیا یہ نہیں تھا پتا طاعون نہیں آتا؟ یہ رسول اللہ نے تجھے اور مجھے بتایا۔ کیا تیرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ذی الخلیفہ کے مقام سے احرام کی نیت کی؟ یہی فضیلت اکیلی کافی ہے، اور تیرے عمل کو رد کرنے کے لیے بھی اکیلی کافی ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ڈر جائیں وہ لوگ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ امام مالک یہی بات اس کو کہہ رہے ہیں کہ ڈر جا، یعنی صحابہ کا بھی یہی عقیدہ، تابعین کا بھی یہی عقیدہ۔ حسن بصری کی بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حسن بصری ایک جگہ پڑھانے چلے گئے، درس دیا، سوالات ہوئے۔ ان سے ایک سوال یہ بھی ہوا کہ امام اور مقتدی اگر صرف دو ہوں تو امام کو کہاں کھڑے ہونا چاہیے؟ ان تک نہیں پہنچی حدیث، ضروری نہیں تھا، کئی حدیث صحابہ تک بھی نہیں پہنچی ہے۔ تو آج علم کا دور ہے، آپ اور میں فائدہ نہیں اٹھاتے، پوری پوری حدیث کی کتابیں چھپ چکی ہیں، صحیح الاسناد بھی، ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ حسن بصری نے اپنا رائے پیش کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام دائیں ہاتھ سے پسند کرتے تھے، اور میرا ذہن یہ کہتا ہے امام دائیں ہاتھ پہ کھڑا ہو جائے اگر صرف دو۔ اندر سے ایک عورت نے دروازہ کھٹکایا، درس دے رہے ہیں۔ کہا میں عبداللہ ابن عباس کی شاگردن ہوں، اور عبداللہ ابن عباس نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا حدیث کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک بچے کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے یہ حدیث سنی ہے، مشہور ہے، اور اس بچے کو اپنے دائیں کھڑا کیا۔ حسن بصری اڑ گئے، میں نے رائے دی تھی امام دائیں ہو، اڑ گئے۔ کہا علم سکھانے آیا تھا اور ایک عورت سے سیکھ کے جا رہا ہوں، میری رائے کو مسترد کر دیا جائے اور اس عورت کی بات کو نافذ کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔